حکومت پاکستان نے پی ٹی آئی یعنی عمران خان کی پارٹی پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے اور عمران خان، ان کے فارمر پریزیڈنٹ عارف الوی اور عمران خان کے دور کے ڈیپٹی اسپیکر قاسم سوری پر آرٹیکل 6 لگایا جائے گا۔ آرٹیکل 6 یعنی غداری اور ٹریزن کے مقدمات ان کے اوپر چلیں گے۔ کیا عمران خان کی پارٹی پر بین لگایا جا سکتا ہے اور کیا گورنمنٹ آف پاکستان یہ فیصلہ کرنے کو تیار ہے؟ تو فیصلہ کرنے کو تو تیار ہے، لیکن ایسا شاید کیا نہ جا سکے۔ اس وقت پاکستان کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہیڈنگ ٹورڈز ڈیزاسٹر، پاکستان ہیڈنگ ٹورڈز کیوس۔ کیوس تو ابھی بھی ہے، لیکن کیا کیوس سے آگے جو ڈیزاسٹر ہے اس طرف بڑھنے کی پوری تیاری کر لی گئی ہے؟ اگر کسی پولیٹیکل پارٹی پر بین لگانے کی تاریخ دیکھیں تو پاکستان میں جنرل یحییٰ خان نے عوامی مسلم لیگ شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی کو بین کیا تھا۔ شیخ مجیب کی پارٹی پر پابندی لگائی گئی تھی اور اس کے بعد پاکستان ٹوٹ گیا۔ تو اب جو پابندی لگانے کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کی دی لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی جس نے ملینز آف ووٹس لیے، اگر اس کو بین کیا جائے گا تو پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ فیصلہ عدالت کے اس فیصلے کے بعد کیا جا رہا ہے جس میں کورٹ کی طرف سے فارمر پرائم منسٹر عمران خان اور ان کی وائف کو بری کر دیا گیا اور ان کو رہا کرنے کے آرڈر کر دیے گئے۔ عدالت کی طرف سے بھی نہ ہو گئی ہے تے ہن نہ ہی ہو گئی ہے تو پھر ہم خود ہی لگا دیتے ہیں پابندی۔ اس کے اوپر امریکہ کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے۔ میتھیو ملر جو کہ پریس بریفنگز کے دوران سوالوں کے جواب دیتے ہیں، ان کا کہنا تھا کہ کسی پولیٹیکل پارٹی پر اگر پابندی لگائی جائے گی تو ہمارے لیے یہ بہت کنسرن کی بات ہوگی۔ تو امریکہ نے تو بتا دیا کہ اس کا کیا فیصلہ ہے۔ اس سے پہلے امریکن کانگریس کی طرف سے ایک ریزولوشن پاس ہوئی تھی میجورٹی کے ساتھ، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان کا جو الیکشن میں وہ ہارے، ان کی پارٹی ہاری، اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے کیونکہ بڑے پیمانے پر ریگنگ ہوئی ہے۔ اس کے اوپر جو انسانی حقوق کمیشن پاکستان کا ہے، ہیومن رائٹس کمیشن، اس کی سٹیٹمنٹ بھی آ گئی ہے جس میں ہیومن رائٹس کمیشن نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگائی گئی تو اس سے ملک کے اندر افراتفری کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ غیر آئینی ہے، ان کانسٹیٹیوشنل ہے، جسے فوری واپس لینا چاہیے۔ لیکن اس کے جواب میں ہمیں ایک اور ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حکومت کا ایک اجلاس ہوا ہے، یعنی اس فیصلے کے لیے جو پریس کانفرنس کی گئی عطا اللہ تارڑ کی طرف سے، اس کے بعد حکومت نے ایک اجلاس کیا جس میں نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے الگ الگ سیشنز میں 22 جولائی کو یہ فیصلہ کیا جائے گا اور یہ اعلان کیا جائے گا کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگائی جا رہی ہے، عمران خان کی پارٹی کو بین کیا جا رہا ہے۔ اس میں حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ فیصلہ بڑے سوچ سمجھ کر کیا گیا ہے۔ حکومت نے پی ٹی آئی کے حوالے سے فیصلے طویل غور و خوض اور مشکل سمجھ کر کیے ہیں کہ بھائی بڑا مشکل فیصلہ ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کو بین کر رہے ہیں، لیکن ہم نے بڑا غور کیا ہے تو یہ فیصلہ اب بہت ضروری ہو گیا، اب اس کے علاوہ کوئی پاسبلٹی نہیں ہے۔ تو اس میں کہا گیا ہے ایک اور بڑی اہم بات جو ہے اس کے اندر، کہ اس اجلاس میں عدالت کے فیصلے پر بھی ڈیبیٹ ہوئی اور کہا گیا کہ کورٹ کی طرف سے عمران خان کو ریلیز کرنے کے جو آرڈرز آئے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عدالت ان کانسٹیٹیوشنلی فیصلے دے کر پی ٹی آئی کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے۔ کامنٹیٹرز کا یہ کہنا ہے کہ اب گورنمنٹ اور اصل میں پاور سرکلز یہ چاہتے ہیں کہ کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے تو کورٹ یہ دیکھ لے کہ اس طرح کے فیصلے ایکسیپٹیبل نہیں ہیں جو عمران خان کے حق میں ہوں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ڈیٹا ریلیز کیا تھا، اس نے یہ بتایا کہ پی ٹی آئی نے 2013 میں 7.6 ملین ووٹس لیے، جبکہ یہ ووٹس 2018 میں انکریز ہوئے 16.85 ملین، اور یہ ابھی وہ ووٹس بتائی جا رہے ہیں جو ای سی پی بتا رہا ہے، جس کے اوپر الزام یہ ہے کہ اس نے عمران خان کی پارٹی سے بلے کا نشان چھینا اور اس کو پارٹی نہیں رہنے دیا۔
جو کورٹ کے آرڈرز ہیں میں وہ آپ کو بتا رہی ہوں. جو شاہد خاقان عباسی جو کہ موجودہ حکومت کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسا نہیں کیا جا سکتا، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس تو یہ رائٹ ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے اس کا مینڈیٹ مشکوک ہے. پی ٹی آئی کو بین کرنے کے فیصلے پر پیپلز پارٹی کا ری ایکشن بھی آ گیا ہے، اور پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ ان کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا یہ فیصلہ کرتے ہوئے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم سے کوئی مشورہ نہیں کیا گیا، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس طرح کا کسی بھی سیاسی پارٹی پر کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی کے حق میں ہم نہیں ہیں، لیکن سیاسی جماعت کو بھی سیاسی جماعت کا طرز عمل اپنانا چاہیے. یعنی انہوں نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ بھائی ہم اس فیصلے میں شامل نہیں ہوں گے. اچھا، مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ عمران خان پر جو غداری کا مقدمہ چلانے کی بات کی جا رہی ہے، اس کی پارٹی کو بین کرنے کی بات کی جا رہی ہے، تو اس کی پارٹی سے تو بلے کا نشان چھین لیا، پھر اس کی پارٹی کو پارٹی نہیں رہنے دیا، اس کی پارٹی تتر بتر ہو گئی، پھر بھی اسمبلی میں ان کے 40 کے قریب لوگ موجود ہیں، اور پھر اس کے بعد جو اب ریزرو سیٹس نکلی ہیں اس میں 40-50 اور آ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد اس میں اور بھی شامل ہو سکتے ہیں. ان کے تھاؤزنڈز نہیں تو ہنڈریڈز لوگ اس وقت جیلوں میں ہیں. عمران خان اور بیگم ان کی خود جیل میں ہیں، ان کے اوپر پھر عمران خان کے اوپر 10 دن کا ریمانڈ لے لیا گیا ہے. جو عدالت کے فیصلے ان کے حق میں آ رہے ہیں ان کو نہیں مانا جا رہا. اس سب کے بعد اب ہور تسی کی کرنا ہے؟ یعنی اب آپ نے اور کون سا غداری کا مقدمہ چلا کے کیا کرنا ہے؟ پھانسی لگانی ہے؟ اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی. تو جیسا میں نے آپ کو یہ کہا کہ پوری دنیا میں خبریں جا رہی ہیں، اور اب تو دنیا کی طرف سے ری ایکشنز بھی آ رہے ہیں. کیا آپ ایسا کر پائیں گے؟ اور کیا اس سے کوئی حل نکل رہا ہے؟ دیکھیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو کورٹ کا ڈیسیژن آیا ہے، ورڈکٹ آیا ہے، عمران خان کو انہوں نے رہا کر دیا، تو اس سے کوئی پاکستان کی اکانومی نہیں ٹھیک ہو جائے گی، حالات بھی ٹھیک نہیں ہو جائیں گے اس طرح کے فیصلوں سے. مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ذمہ داری کورٹ نے کب سے لے لی کہ جو پاکستان کی معیشت ہے وہ انہوں نے ٹھیک کرنی ہے. یعنی ملک کی اکانومی کورٹ نے ٹھیک کرنی ہے، یا کورٹ کو فیصلے ایسے دینے چاہیے کہ اس سے ملک کی اکانومی ٹھیک رہے، بے شک کوئی پھانسی پر چڑھ جائے، فیصلہ بے شک غلط ہو، بس ملک کی اکانومی ٹھیک رہنی چاہیے. کورٹ کا اکانومی کا کیا تعلق ہے؟ سمجھ نہیں آندی پائے. یہ کیا ہے؟ سمجھ سے بالا تر بات ہے جب لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں. اچھا، جو میں نے یہ کہا سٹارٹ میں کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک اب ڈیزاسٹر کی طرف بڑھا ہے کیوس کے بعد، تو ڈھیر لگے ہوئے اس وقت ٹویٹس کے، جرنلسٹوں سے لے کر جہاں جہاں آپ دیکھتے ہیں جس بھی ڈپارٹمنٹ سے اچھا، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے، بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے اگینسٹ ہیں، وہ بھی اس فیصلے کو کنڈیم کر رہے ہیں کیونکہ یہ فیصلہ ایسے ہی ہے. میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ آپ نے پہلے شیخ مجیب کی پارٹی کو بین کیا تھا، اس کے بعد بھی الطاف حسین کی پارٹی کو آپ نے بین کیا نا، اس کا نام لینا بھی اسی طریقے سے بین کیا گیا تھا. لیکن الطاف حسین کی پارٹی کے ہی لوگ سندھ حکومت میں ہیں کئی سالوں سے. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو یا پرائم منسٹر کو آپ جب بین کرتے ہیں، پاکستان میں جب بین کیا جاتا ہے تو اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے؟ نواز شریف کو نکالا، نواز شریف کو اتارا، واپس آ گیا نواز شریف. اس کی حکومت ہے اس وقت، شہباز شریف کی حکومت ہے، سوری نواز شریف کی تو حکومت نہیں ہے، شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، نواز شریف صاحب کی حکومت نہیں ہے. وہ خود بھی ویسے وقتاً فوقتاً اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ جو فارمولا ہے یہ ہے تو ایسے ہی کہ آپ کنٹری کو جس طرف لے جا رہے ہیں اس سے کوئی بھلائی کا رزلٹ تو نہیں نکلنے والا. کون سی لاجکس بنا کر پی ٹی آئی پر پابندی لگائی جائے گی؟ اس میں سائفر کیس ہے، اس میں ملک کے خلاف، اداروں کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے، اکسانے، 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ اس کے اندر شامل کیا جائے گا. جو دنیا بھر میں اس طرح کے سٹیپس لیے جا رہے ہیں کہ کانگریس سے بھی ایسا فیصلہ وہاں پر جاتا ہے، اور بھی ایسی کئی چیزیں چل رہی ہیں جس کے اندر یہ الزام لگایا جائے گا کہ پی ٹی آئی نے اور ان کی عمران خان کی پارٹی نے پاکستان سے باہر لوگوں کو ملک کے خلاف اکسانے کی، بھڑکانے کی کوشش کی ہے. اور پھر جو دنگے فساد ہوئے ملک کے اندر، پھر جو جب عمران خان کو اتارا گیا تھا اس کے بعد جو کیا گیا جس کو انکانسٹیٹیوشنل کہا گیا، وہ اس کے اندر شامل ہوگا. تو اگر کچھ انکانسٹیٹیوشنل تھا بھی تو اس کا تو ابھی تک اس سے ڈبل ٹرپل بدلہ جو ہے وہ لے لیا گیا ہے، کیونکہ ان کی پارٹی ختم اور وہ خود جیل میں اور ان کے ورکرز بھی جیلوں میں. تو اب اس سے زیادہ آپ نے کیا کرنا ہے؟
وہ ٹریزن اور غداری کا مقدمہ رہ جاتا ہے آخر میں. جو آپ کہہ رہے ہیں سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے لیکن عمران خان اور ان کی پارٹی کی طاقت سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پائے. تو اب کیا کیا جائے؟ اب یا تو جو ٹرمپ کے ساتھ ہوا ہے ویسا ہی کچھ کروایا جائے، لیکن وہ اس وقت کروایا جا سکتا ہے اگر عمران خان باہر ہوں. اب عمران خان ہے جیل میں، اب جیل میں وہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ مجھے زہر دیا جانے لگا، مجھے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، یہ سب باتیں چلتی رہتی ہیں. لیکن یہ بھی جانتے ہیں سب لوگ کہ اگر جیل کے اندر ایک اور پرائم منسٹر کو پھائے لگا دیا گیا تو کیا ہوگا. تو بات یہ کی جا رہی ہے کہ ماسز عمران خان کے ساتھ ہیں. آپ عمران خان سے، ان کی پالیسیز سے، ان کی سیاست سے، ان کی پارٹی سے آپ ہزار اختلاف کر لیں لیکن پھر بھی جو سچ ہے وہ سچ ہی رہے گا کہ پاکستان کی ماسز عمران خان کی سپورٹ میں ہے، عوام عمران خان کے ساتھ ہے. اور جب کوئی پولیٹیکل پارٹی اتنی طاقت رکھتی ہے اور آپ اس کو انتہا تک دیوار کے ساتھ لگا دیں تب بھی وہ کھڑی رہتی ہے اور ختم نہیں ہوتی، تو پھر آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. اور پھر اگر آپ اس کو اسی طریقے سے ختم کریں گے جو آپ نے ایک دفعہ پہلے کیا تو پھر اس کا انجام کیا اس سے مختلف نکلے گا، یہ آپ بہتر سوچ سکتے ہیں. اجازت دیجیے، آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے.